الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، بفضل تعالی الحمدللہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور فیس بک پیج۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی خاص عنایت ہے کہ آج ربیع الثانی کے مہینے کے اندر حضور غوث پاک کی محبت میں، ان کے عشق میں ہم حاضر ہیں اور ان کا خصوصی تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضور شیخ الجن والانس، حضور غوث الثقلین، حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہی وجود کے اندر ایک عشق اور محبت کا دریا موج زن ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم آج اسی ہی عالی مرتبت شخصیت کا تعارف سننے سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، یاد رہیں حضور سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام ابو محمد آپ کی کنیت ہے اور آپ کی القابات بے شمار ہیں۔ ان میں سے جو زیادہ مشہور ہیں، محبوب سبحانی آپ کا لقب زیادہ مشہور ہے، اور دستگیر آپ کو کہا جاتا ہے، ہاتھ کو پکڑنے والا، مدد کرنے والا، یہ آپ کے القابات میں سے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے جو نام گنوائے گئے ہیں، 11 نام ہیں جن کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور فتوح الغیب ہو گئی، بہجت الاسرار ہو گئی، اور غنیۃ الطالبین ہوگی، اس جیسی کتابوں کے اندر بیان کیے گئے۔ بالخصوص فتوح الغیب میں آپ کے سامنے فتوح الغیب سے پیش کر رہا۔ آپ کے 11 نام یہ ہیں: سید محی الدین، شیخ محی الدین، سلطان محی الدین، قطب محی الدین، غوث محی الدین، مخدوم محی الدین، خواجہ محی الدین، درویش محی الدین، غریب محی الدین، ولی محی الدین، مسکین محی الدین۔ سبحان اللہ، کتنی عالی مرتبت نام ہے، بابرکت نام ہے۔ انہی ناموں کو ایک اور روایت کے ساتھ بھی اور طریقے کے ساتھ بھی پیش کیا گیا ہے۔ تاریخی بات ہے تو اور طریقے سے بھی پیش کیا گیا ہے، وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ وہ 11 نام یوں ہیں: سید محی الدین امر اللہ، شیخ محی الدین فضل اللہ، اولیاء محی الدین امان اللہ، مسکین محی الدین نور اللہ، غوث محی الدین قطب اللہ، سلطان محی الدین سیف اللہ، مخدوم محی الدین برہان اللہ، درویش محی الدین آیت اللہ، خواجہ محی الدین فرمان اللہ، بادشاہ محی الدین غوث اللہ، فقیر محی الدین شاہد اللہ۔ سبحان اللہ، کتنی بابرکت اور عالی مرتبت نام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میرا وجدان، میری محبت، میرا عشق یہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ ان ناموں کا ورد کرے، ان ناموں کو لکھ لے، گلے میں ڈال لے یا پانی میں بھگو کے پی لے، میرا عشق یہ کہتا ہے، محبت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے گا اور رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ بہرحال حضرات گرامی، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کا نام حضور سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضور سیدتنا ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو صاحبزادی ہیں ابو عبداللہ حضرت عبداللہ سومعی زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ ان کی صاحبزادی۔ حضور سیدنا غوث پاک کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ کا ہر پہلو
ہدایت سے، روشنی سے، روحانیت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب امر خلافت حضور سیدنا امیر معاویہ کو سپرد کیا تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے آپ کو قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فیض فرمایا، قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فیض فرمایا۔ اور فتوح الغیب کے شارحین نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ جب وہی قطبیت کبریٰ چلتی رہی اور حضور سیدنا غوث الثقلین شیخ الجن والانس حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی وہی قطبیت کبریٰ عطا ہوئی، تو شارحین نے یوں ترتیب رکھی ہے کہ قطب اکبر امام حسن، قطب اوسط حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اور خاتم الاقطاب حضور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدنا امام مہدی ہیں جو خاتم الاقطاب ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ قطبیت کبریٰ، ولایت عظمیٰ حضور سیدنا غوث پاک کو دی گئی۔ تو جب آپ اس مرتبے پر فیض ہوئے تو مولا کی طرف سے پیغام آیا، عرش الہی کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم نے آپ کو یہ تمام مدارج ولایات عطا فرما دیے ہیں، اب آپ بتائیں اور آپ کو کیا چاہیے، کیا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سننے والی بات ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے عرض کی، وہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، الہی تیرے لطف اور فضل کے سوا کچھ درکار نہیں ہے، سبحان اللہ، صرف تیرا لطف، تیرا کرم چاہتا ہوں۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور تابعین سے ہوں کہ میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں میں سے ہوں، ان کی خدمت گزاروں میں سے ہوں۔ مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آخری جملہ سننے کے قابل ہے، آپ فرماتے ہیں اور بروز قیامت ان کے پاس ان کے زمرہ اولاد میں ہوں، میں قیامت والے دن ان کی اولاد میں سے ایک فرد ہوں، ان کی اولاد میں سے ایک حصہ ہوں، ان کی اولاد میں سے میں ایک فرد ہوں اور اکیلا۔ سبحان اللہ، یہ عاجزی کا بہت بڑا مرتبہ مقام ہے۔ تو حضرات گرامی، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو نسب ہے وہ بڑا عالی مرتبت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اپنے باپ کے نسب کے اعتبار سے حسنی ہیں اور علوی ہیں، یعنی امام حسن اور مولا علی، لیکن ماں کے نسب کے اعتبار سے آپ حسینی ہیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں تو صحیح، باپ حسنی علوی، ماں حسینی، سبحان اللہ، دونوں کا خون، حسنی حسین دونوں کا خون حضور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں حضور سیدنا غوث پاک کو حاصل تھا، اور آپ ان کے جامع ہیں۔ اور اس کے علاوہ نقطے کی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ سننے کے قابل ہے، وہ یہ بات ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک آپ حسنی حسینی تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو درجنوں مصنفین نے اپنی درجنوں کتابوں کے اندر بیان کیا ہے، لیکن وہ نقطے کی بات یہ ہے آپ کا نسب حضور سیدنا صدیق اکبر سے بھی جا ملتا ہے۔ فتوح الغیب کے بعد شارحین نے اس بات کو نقل کیا ہے، آپ کا نسب عمر بن خطاب کو بھی جا ملتا ہے، آپ کا نسب حضور سیدنا عثمان غنی کو بھی جا ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ صدیقی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں اور عثمانی بھی ہیں، تو یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ حضرات گرامی، کتنی بہت بڑی بات ہے، آپ کا نسب ہی اعلیٰ ہے، آپ کے مجاہدات، ریاضات، عبادات وہ اعلیٰ و عرفہ، ان کا تو کیا کہنا، لیکن آپ کا نسب ہی اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کا گھرانہ ہی اعلیٰ ہے۔ اور بڑی بات، جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا قدمی ھذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ،
جس دن آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ اندازہ لگائیں 313 جلیل القدر اکابرین اولیاء میں سے لوگوں نے اپنے گردنوں کو جھکا دیا کہ آپ کا قدم ہمارے بھی گردن پر ہے۔ سبحان، 313 اکابرین نے آپ کے سامنے اپنے گردنوں کو جھکا دیا کہ آپ ہمارے بھی سردار ہیں، آپ کے قدم ہماری گردن کے اوپر بھی۔ کتنی بہت بڑی بات، سبحان اللہ۔ آپ کے حلیہ مبارک کی جب بات آتی ہے، آپ کا حلیہ مبارک یہ تھا، آپ نحیف البدن اور عریض الصدر تھے، یعنی کمزور جسم کے مالک تھے، لیکن آپ کا جو سینہ تھا وہ بہت ہی چوڑا تھا، لیکن آپ کا قد درمیانہ تھا۔ آپ کی داڑھی لمبی اور عریض تھی، یعنی چوڑی تھی، لمبی تھی، اور آپ کا رنگ گندم گوں تھا، دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، اور آپ کی آواز بلند تھی، نہایت خوبصورت، تیز فہم، جلدی بات کو سمجھنے والے اور اچھی سوچ کے مالک تھے، بات کو جلدی سمجھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے 4 شادیاں فرمائیں، 4 شادیاں کی، اور ان 4 شادیوں میں سے آپ کی جو اولاد ہے، آپ کی اولاد میں سے 27 لڑکے اور 22 لڑکیاں ہوئی، اور باقی یہ سلسلہ آپ کا آگے چلتا رہا۔ تو حضرات گرامی، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو پیدائش ہے وہ پیدائش 470 ہجری جیلان میں ہوئی، اور آپ کی جو وفات ہے وہ 561 ہجری بغداد میں ہوئی۔ سبحان اللہ، حضور سیدنا غوث پاک کی ہر ادا کو دیکھیں، عالی مرتبت ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ بالتفصیل کہنے، ہم نے یہ آپ کے سامنے حضور غوث پاک کا تعارف پیش کیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور غوث پاک کی سچی نسبت، سچی غلامی، سچی محبت نصیب فرمائے۔ آپ ہماری ہر ویڈیو کو دیکھتے رہیے، اسی طرح اچھی ویڈیوز کے لیے ہم حاضر رہیں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ محبت فرماتے رہیں، یہ ویڈیوز شیئر بھی کرتے رہیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزا۔